مكة يا مكة يا حرما أشجانا نلت عزا کھڑکی بند کر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے کر کے نکلے اور صحابہ سے مخاطب کر کے کہا کہ میرے پاس دو کتاب ہے، ایک داہنے ہاتھ میں اور ایک بائیں ہاتھ میں ہے۔ داہنے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس میں جنتی لوگوں کا نام ہے اور ان کے باپ دادا اور قبائل کا نام ہے، اور بائیں ہاتھ میں جو کتاب ہے اس میں جہنمی یعنی جہنم میں جانے والے لوگوں کا نام، ان کے آباء اور قبائل کا نام ہے۔ پھر جو الفاظ ہے ثم اجمل علی آخرہم، پھر ان کے اخیر میں اجمال کر دیا۔ کیا مطلب کہ جب انسان حساب و کتاب رکھتا ہے تو اس کا پورا توتل کرتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جتنے بھی جنتی ہے آخر میں اس کا توتل کر دیا گیا ہے کہ اتنے جنتی ہیں، اور پھر جب جہنمی لوگوں کا نام لکھ دیا گیا ہے تو سب کا حساب کتاب کر کے آخر میں اس کا توتل بھی لکھ دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر ثم اجمل علی آخرین کا مطلب کیا ہوگا کہ ان سب لوگوں کا نام اخیر میں اختصار کے ساتھ ذکر کر دیا، یعنی اس کا توتل پورا عدد نقل کر دیا گیا اس فہرست اور رجسٹر میں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہ رہے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ رب العالمین کی طرف سے مجھے بھیجا گیا ہے اور اس میں نہ کوئی زیادتی ہوگی اور نہ ہی کوئی کمی۔ اب یہ اخیر میں جو توتل کیا گیا ہے، پورا حساب کیا گیا ہے، اس حساب اور توتل میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ جی یہ پورے حدیث کا مضمون اور خلاصہ۔ اب حدیث میں یہ جو آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک فہرست اور رجسٹر دیا گیا ہے جس میں اہل جنت اور اہل جہنم کا نام اور ان کے قبائل وغیرہ کا ذکر ہے، تو یہ کتاب کیا تھی؟ تو اس سلسلے میں دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ تمثیلی کلام ہے، یعنی اللہ کے رسول کے پاس حقیقتاً کوئی ہاتھ میں رجسٹر یا کوئی کتاب نہیں تھی۔ کتاب سے مراد یہاں پر رجسٹر، کوئی حقیقت میں رجسٹر نہیں تھی، بلکہ یہ ایک تمثیلی کلام ہے، اور اللہ کے رسول سامعین کو یہ باور کرانا چاہ رہے تھے کہ یوں سمجھو کہ میرے داہنے ہاتھ میں جنتی لوگوں کا نام ہے اور بائیں ہاتھ میں جہنمی لوگوں کا نام ہے، اور اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اوپر کی طرف پھر نیچے کر دیا۔ یہ حدیث اتنی لمبی چوڑی تھی لیکن یہ بیوقوف نے بالکل ترجمہ نہیں کیا ہے کہ جب سارے لوگوں کا نام لکھ دیا گیا ہے رجسٹر میں تو ہمیں اعمال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سددوا وقاربوا، اچھے اعمال کر کے اللہ کی قربت حاصل کرو، اس لیے کہ صاحب جنت کا خاتمہ اہل جنت کے عمل پر ہوتا ہے اور جہنمی کا خاتمہ اہل نار کے عمل پر ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اوپر کی طرف اٹھا کر کے نیچے کر دیا۔ جی کیا مطلب؟ یوں اوپر کیا تھا ہاتھوں کو، پھر نیچے کر دیا۔ چونکہ تمثیلی کلام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دکھا رہے تھے کہ اس داہنے ہاتھ میں سمجھو کہ رجسٹر ہے جنتی لوگوں کا، اور بائیں ہاتھ میں جہنمی کا رجسٹر ہے جو لوگ جہنم میں جائیں گے۔ پھر اللہ کے رسول جب اس کلام کو سمجھانے سے فارغ ہو گئے تو ہاتھوں کو اوپر کر کے پھر نیچے کر دیا، یہ مطلب۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ حقیقتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رجسٹر دیا گیا تھا جس میں اہل جنت اور اہل جہنم کے اسماء موجود تھے، اور یہ بطور معجزہ کے تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ کے طور پر ایک رجسٹر دیا گیا تھا داہنے ہاتھ میں اور ایک بائیں ہاتھ میں، اور داہنے ہاتھ میں جو رجسٹر تھا اس میں جنتی لوگوں کا نام، اور بائیں ہاتھ میں جو رجسٹر تھا اس میں جہنمی لوگوں کا نام تھا۔
پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بات کو بیان کرنے سے فارغ ہو گئے تو اپنے ہاتھوں کو اوپر سے نیچے کر دیا، یعنی اوپر سے نیچے کی طرف ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جو رجسٹر دائیں اور بائیں ہاتھ میں تھا، یعنی اس ہاتھوں کو اوپر کی طرف کر دیا تاکہ وہ رجسٹر غائب ہو جاوے، کسی کے ہاتھ نہ لگے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو نیچے کر دیا۔ تو اگر حقیقتاً ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہاتھوں کو اوپر کیا تاکہ اس رجسٹر اور کتاب کو غائب کیا جا سکے بطور معجزہ کے۔ یہ جب غائب ہو گیا تو اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں کو نیچے کر لیا۔ اور اگر تمثیلی کلام ہے تو جب لوگوں کو اپنا کلام سمجھانے سے فارغ ہو گئے تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں اور بائیں ہاتھ کو اوپر سے نیچے کی طرف کر دیا۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ اگرچہ تقدیر میں انسان کا جنتی ہونا یا جہنمی ہونا لکھ دیا گیا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سددوا وقاربوا، کہ تم نیک اعمال اور درست کام کرتے رہو، یعنی اس وجہ سے کہ نیک اعمال کرنے سے انسان اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے، اور جب انسان اللہ کی قربت حاصل کر لیتا ہے تو وہ اہل جنت کے اعمال کرتے رہتا ہے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اور اگر وہ اللہ سے دور چلا جاتا ہے تو وہ شیطان کے شکنجے میں آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جہنم کے اعمال کرتے رہتے یہاں تک کہ وہ جہنمی ہو جاتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں بھی تقدیر کا علم ہو گیا کہ ساری چیزیں تقدیر میں لکھی جا چکی، یہاں تک کہ کسی کا جنتی ہونا یا جہنمی ہونا بھی تقدیر میں اور مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ لیکن انسان کی ذمہ داری ہے کہ اسباب اختیار کرتے رہے، نیک اعمال کے اسباب، اور وہ تمام اسباب اختیار کرے جو انسان کو نیک اعمال کی توفیق دے، اور ایسے تمام اسباب سے اور ایسے تمام اعمال سے اپنے آپ کو بچے جو انسان کو جہنم کے راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ اگرچہ اللہ کے علم میں انسان کا جنتی یا جہنمی ہونا ہے، لیکن اس سے اس کا اختیار ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سددوا وقاربوا، یعنی کہ اسباب اختیار کر کے درست اعمال کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا یہ تمہارے اختیار میں اللہ تبارک و تعالی نے دے دیا ہے۔ ایک اور بات کہ انسان مسلسل نیک اعمال کرتا رہے، سددوا وقاربوا، جتنے اچھے اعمال کرتا رہے گا اتنا اللہ کا قرب حاصل رہے گا۔ اگر انسان نے کسی عمل کو ترک کر دیا تو اب قربت کے بجائے بعد پیدا ہوگا۔ اسی وجہ سے آپ نے ایک حدیث پڑھی ہوگی مشکات میں، خیر العمل ما قل وما دیما، کہ سب سے بہترین عمل وہ ہے جو کم ہو لیکن اس کے اوپر مواظبت کی جاوے۔ کیا مطلب؟ نہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے کوئی عمل شروع کر دیا ہے اور کسی اچھے کام کو شروع کر دیا ہے، نیک عمل کو شروع کر دیا ہے، تو اب اس کے اوپر مواظبت کرتے رہنا چاہیے، تو ہی انسان دن بدن اللہ کے قربوں کو حاصل کرتا ہے۔ اگر اس میں بیچ میں وقفہ میں اس کو چھوڑنے کی عادت بنا لے یا کچھ وقت تک اس پر اوپر مواظبت کرے پھر بعد میں اس کو ترک کر دے، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا انسان یعنی کفر میں مبتلا اور ضلالت میں مبتلا ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، اس وجہ سے کہ جس نے اپنی عادت بنا لی بادشاہ کے در پر جانے کی اور پھر اچانک وہ بادشاہ کے در کو چھوڑ دے تو بادشاہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس کے لیے اپنا دروازہ ہمیشہ بند کر دیتا ہے۔ تو آپ نے اس نیک عمل پر مواظبت کر لی لیکن پھر بعد میں چھوڑ دیا، تو گویا کہ آپ نے اللہ کے در کو چھوڑ دیا، اور جب اللہ کے در کو چھوڑ دیا تو وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے، پھر اس کا کھولنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ جس سے قریبی اور قربت حاصل ہو، آپ ان کے وہاں روزانہ جاتے ہو اور پھر جانا بند کر دے تو آپ سے ناراض ہو جاتا ہے، اور کبھی ایسی ناراضگی ہو جاتی ہے کہ وہ آپ کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے کہ اتنے سالوں تک نہیں آئے تو اب آنا ہی مت میرے گھر پر، اب میرے گھر کے دروازے ہمیشہ تمہارے لیے بند ہیں۔ اس لیے زندگی بھر انسان نیک اعمال کرتا رہے، اس کی کوشش کرتا رہے۔ اس لیے میں اردو کے زمانے سے اوابین کی نماز پڑھتا ہوں، میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ کبھی بھی ترک نہ ہو، اس لیے کہ یہ ایک عمل ہے جس پر میری مواظبت ہے، جس پر میری
معذبت ہے. اسی بنیاد پر میں ترک نہیں کرتا ہوں کہ اگر کبھی ترک کر دیا تو اس کی عادت بن جائے گی، پھر اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کسی شاگرد کو نصیحت کرتے ہوئے خط میں لکھا تھا کہ آپ کی نصیحت کے لیے صرف ایک ہی حدیث، اس کا پورا خلاصہ بتلا رہا ہوں، مضمون تو کافی طویل ہے لیکن اس مضمون کا خلاصہ. تو انہوں نے اپنے شاگرد کو خط میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عمر 40 سال ہو جاوے اور اس کے اچھے اعمال برائیوں پر غالب نہ آ جاوے، یعنی اس کی برائیاں غالب ہو اور اس کے نیک اعمال کم ہو، تو سمجھ لو کہ اس کے لیے ضلالت اور گمراہی لکھی جا چکی ہے. اب اس کے لیے راہ راست کو پانا مشکل اور متعذر ہے، اس لیے کہ 40 سال کے بعد بھی انسان کے وہ برے اعمال ترک نہیں ہوئے تو اب وہ اعمال عادات بن جاتے ہیں. اسی وجہ سے آپ نے ایک حدیث پڑھی ہوگی کہ انسان جو برہا ہوتا ہے تو اس کی جوانی بڑھتی ہے، اس کی جوانی بڑھتی ہے. مطلب یہ ہے کہ جو گناہ وہ پہلے کرتا تھا 40 سال کے بعد اس نے اس کو ترک نہیں کیا ہے تو اب اس عمل کو اس کے اندر اتنا پیوستہ کر دیا جاتا ہے کہ وہ دن بدن اس عمل میں مزید رغبت کرتا ہے، اس کی اور زیادہ خواہش ہوتی ہے. یہاں پر جوانی کا یہ مطلب ہے حدیث میں کہ بڑھاپے میں بھی وہ جوان ہو جاتا ہے، مطلب یہ کہ وہ اعمال اور مزید پختہ ہو جاتے ہیں. اس کو زنا کی عادت پڑ گئی ہے، بد نظری کی عادت پڑ گئی ہے، 80 سال کا برہا ہو گیا، اس کا کھڑا نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو خواہش ہوتی ہے، برے برے خیالات آتے ہیں، وساوس آتے ہیں. سمجھ یہ مطلب ہے حدیث کا. یہاں پر اللہ کے رسول سددوا وقاربوا، زندگی بھر اچھے اعمال کرتے رہو اور اللہ کی قربت حاصل کرتے رہو، اس میں کبھی اسٹاپ نہیں کرنا ہے. ہاں اگر اسٹاپ کرنا ہے تو کس چیز میں ہے؟ برے اعمال میں، برے اعمال میں اسٹاپ کریں اور آپ اپنا محاسبہ کریں. اس حدیث میں اپنے محاسبے کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ انسان کو جو اس کی عمر بڑھتی رہتی ہے تو اس کو اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے. اگر اس نے دیکھا کہ نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے، اور اگر نیکی میں اس نے اضافہ نہیں کیا ہے بلکہ وہی برے اعمال ہے بلکہ اور مزید اعمال میں اضافہ ہوا ہے، برے اعمال میں اضافہ ہوا ہے تو اس کے لیے خطرے کی گھڑی ہے. اور اگر آپ کسی گناہ کے ایسے عادی ہو چکے ہیں کہ اس کو ترک کرنا آپ کے لیے متعذر ہے، ناممکن ہے، متعذر ہے، تو ہمیشہ عزم کریں اس کو ترک کرنے کی، لیکن پھر بھی آپ سے ہو جائے، پھر توبہ کرتے بار بار ایسا کرتا رہے جب تک کہ آپ سے یہ گناہ نہ چھوٹ جاوے، اور خدا نہ کرے اسی حال میں آپ کی وفات ہو جاوے کہ آپ یہ گناہ کرتے رہے لیکن اس سے توبہ کرتے رہے، تو اللہ کے سامنے کم از کم یہ عذر تو پیش کر سکتے ہیں کہ ہم نے توبہ کے ذریعے اس کو ترک کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن اگر آپ اس کے اوپر اڑ گئے اور کبھی توبہ نہیں کی تو آپ کی گرفت ہو سکتی ہے، گرفت یقینی ہے، لیکن گناہ کے ترک گناہ کے باوجود پھر اس گناہ میں ملوث ہو جانا، پھر توبہ کرتے رہنا، وہاں کچھ نہ کچھ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اس عذر کو قبول کر لیا جاوے کہ اس نے کوشش تو کی ہے. اور ایک وہ جو اڑ گیا وہاں تو کوشش ہے نہیں، وہاں تو گرفت ہے ہی. اور دوسری کوشش حضرت تھانی فرماتے ہیں کہ مزید اور کسی نئے گناہ میں مبتلا ہونے کی کوشش نہ کرے. جو برے گناہ میں مبتلا ہو چکے اس کو ترک کرنے کی بار بار کوشش کرے، اور اگر مبتلا ہو جائے پھر توبہ کرتا رہے، اگرچہ اسی حال میں اس کا انتقال ہو جائے، لیکن کوشش کرے کہ اب نئے گناہ میں مبتلا ہونے کی کوشش نہ کرے. سمجھ رہے ہیں جی؟ تو اس پورے حدیث کا محاصل اور خلاصہ یہی کہ نامہ رجسٹر میں اور لوح محفوظ میں لوگوں کا جنتی ہونا جہنمی ہونا لکھا جا چکا ہے، لیکن پھر بھی بندے کا کام ہے سددوا وقاربوا، زندگی بھر اچھے اعمال کرتا رہے اور اللہ کا قرب حاصل کرتا رہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہے، اور کوشش کرے کہ 40 سال کی عمر آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے چھٹکارا دے دے. نہیں دے سکتا ہے تو مزید اور نئے گناہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ میرا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی، آگے چلیے. خزامتا
جی حضرت ابی خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ اس سلسلے میں کیا سمجھتے ہیں جو ہم رقیہ کرتے ہیں اور دوا کرتے ہیں، اور یہاں پر تقا سے مراد اسباب حفاظت ہیں وہ تمام چیزیں جو انسان حفاظت کے لیے اختیار کرتا ہے، با الفاظ دیگر تدابیر حفاظت کی تدبیریں اختیار کرنے کے سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو ابی خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کیا بتایا گیا ہے کہ عام طور پر لوگ اپنی حفاظت کے لیے کبھی جنتر منتر رقیہ یعنی تعویذ کرتے ہیں اور کبھی دوا کرتے بطور علاج کے، اور اس کے علاوہ اور دیگر اسباب اختیار کرتے اپنی حفاظت کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے، یعنی جیسے یوگا وغیرہ غیر مسلم کرتے ہیں اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے، اسباب حفاظت اور دیگر چیزیں، اگرچہ ہمارے علماء اس سے منع فرماتے ہیں اور کچھ نے اجازت بھی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جب اس کا بدل موجود ہے دوسری چیزیں تو اس کو اختیار نہ کریں، ٹھیک ہے۔ بہرحال اپنے جسم کو فٹ رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، اس سلسلے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ حالانکہ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے فلاں کے لیے بیماری ہے، فلاں کے لیے یہ چیز ہے، تو اسباب علاج کی استعمال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تقدیر میں آپ کے لیے فلاں بیماری لکھ دی گئی ہے تو وہاں تقدیر میں یہ بھی لکھ دیا گیا ہے کہ جن اسباب کو ان اسباب کے اختیار کرنے سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی، اس سے تقدیر معلق کا بھی اس بات ہوتا ہے کہ جہاں تقدیر میں آپ کے لیے لکھ دیا گیا کہ یہ بیماری ہے، لیکن کبھی کبھار تقدیر میں یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں سبب کے اختیار کرنے سے اس کی یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جہاں تقدیر میں بیماری کو لکھ دیا گیا ہے تو وہاں اس بیماری سے صحت یابی کے لیے اس کے اسباب بھی لکھ دیے گئے ہیں کہ یہ بندہ فلاں اسباب کو اختیار کرے گا تو اس بیماری سے وہ صحت یاب ہو جائے گا۔ معلوم ہوا کہ صرف بیماری تقدیر میں نہیں لکھی گئی ہے بلکہ اسباب علاج بھی اس میں لکھ دیا گیا ہے کہ فلاں اسباب علاج اختیار کرنے سے وہ صحت یاب ہو جائے گا۔ اس لیے انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب وہ بیمار ہو جاوے تو بیماری میں صرف اللہ کے اوپر توکل کر کے بیٹھ نہ جاوے کہ تو تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے میرے حق میں یہ بیماری ہے، اس کے گھر پر بیٹھا رہے اور تسبیح پڑھتا رہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ اسباب علاج اختیار کرتا رہے، جو بھی اس کے ہاتھ میں ہے اس میں کوشش کرتا رہے۔ امید ہے کہ اللہ کسی نہ کسی سبب سے اس کو صحت یاب کر دیں گے، اور اگر تقدیر میں موت لکھا ہے تو پھر الگ چیز ہے، لیکن اگر اسباب علاج اختیار کرنے سے اللہ اس کو صحت یاب دے سکتے ہیں تو اس کو ضرور اختیار کرنا چاہیے۔ اس لیے مفتی تقی عثمانی دعوت برکاتہ فرماتے ہیں کہ جب انسان دوا پیتا ہے تو دوا پینے کے وقت وہ گولی اور دوا کچھ دیر کے لیے حلق میں رک جاتی ہے اور اللہ سے اجازت طلب کرتی ہے دوا کہ کیا میں اس کے جسم میں جا کر کے اثر کروں یا نہ کروں۔ اگر اللہ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے تو وہ دوا مؤثر ہوتی ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تو دوا مؤثر نہیں ہوتی ہے۔ پھر اب کسی اور سبب سے اللہ اس کو علاج دے دیتے ہیں، یعنی تو کبھی اس دوا سے نہیں تو کبھی اس دوا سے یا کوئی اور طریقے سے۔ رکن یعنی یہ رقیہ کی جمع ہے، جیسے ظلمتن کی جمع ہے، اس کے معنی ہے جنتر منتر جی اور تعویذ وغیرہ۔ اور دوا کا معنی تو جانتے ہی ہیں، اور تقاہ کا معنی میں نے بتایا کہ اسباب حفاظت کے اسباب کو اختیار کرنا۔ رقیہ، تعویذ اور جنتر منتر پڑھنے کا شرعی حکم جائز ہے چند شرائط کے ساتھ۔ شرط اول، اس میں کلمہ کفریہ نہ ہو۔ شرط ثانی، اس کے معانی کو جانتے ہو، جنتر منتر اور کے کلمات کے معانی کو جانتا ہو، اور اگر معانی کو نہیں جانتا ہے تو احتمال کفر و شرک کی بنیاد پر اس کو ترک کر دیا جائے گا۔ اور تیسری شرط، اس کو صرف سبب اور ذریعہ مانے صحت یابی کا، مؤثر بذات نہ سمجھے۔ لہذا اگر کوئی تعویذ پہنتا ہے
یا جنتر منتر کلمات کچھ بولتا ہے اس کو مؤثر بالذات سمجھ کر کے کہ وہی کلمات ہیں جس کی وجہ سے میں صحیح ہو جاؤں گا، تو یہ کفر کے دہانے پر انسان کو پہنچا دیتا ہے۔ اس وجہ سے علماء نے کہا کہ اگر کسی کا اس قدر عقیدہ خراب ہو تو اس کے لیے تعویذ کرنا جائز نہیں ہے۔ تعویذ پہنے ضرور یا تعویذ استعمال کرے ضرور، لیکن یہ سمجھ کر کے کہ تعویذ کے ذریعے سے مجھے جو صحت یابی ہوگی وہ اللہ کی طرف سے اگر حکم ہوگا تو صحت یابی ہوگی، ورنہ نہیں۔ لیکن آج کل بہت سارے لوگ ضلالت اور گمراہی میں مبتلا ہوتے ہیں اور تعویذ کو مؤثر بالذات سمجھتے ہیں، یا پھر جس بابا نے تعویذ دی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس بابا کے اندر اتنی پاور اور طاقت ہے کہ تعویذ کے اندر وہ پاور منتقل کر دے جس کی وجہ سے اب ہم اچھے ہو جائیں گے، یا ہمارے بچے پیدا ہو جائیں گے، یا فلاں دکھ ہماری دور ہو جائے گی، یا فلاں تکلیف ہماری دور ہو جائے گی۔ یہ سراسر غلط ہے، ضلالت اور گمراہی۔ اور تعویذ جنتر منتر مباح کام کے لیے کرے، اگر کسی ناجائز کام کے لیے کر رہا ہے تو اب تعویذ اور جنتر منتر اختیار کرنا جائز نہیں ہوگا۔ لہذا کسی لڑکی کو اپنے محبت میں قابو میں کرنے کے لیے تعویذ کرنا یہ حرام اور ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے کسی کو پاگل کرنے کے لیے، کسی سے انتقام لینے کے لیے، کسی کو پریشان کرنے کے لیے، اپنی حسد کی آگ کو بجھانے کے لیے کسی کو اوپر تعویذ کرنا یہ سراسر ناجائز اور حرام ہے۔ رہی بات اپنے شوہر کو قابو میں کرنے کے لیے تعویذ کرنا، اس سلسلے میں حضرت حکیم الامت کا ایک ملفوظ میرے اس میں سے گزرا تھا، کوئی کتاب ہی تھی، کوئی رسالہ تھا، بہت سال پہلے پڑھا تھا عربی اول یا سوم کے زمانے میں، تو وہاں حضرت نے لکھا ہے کہ اگر اس کا شوہر آوارہ ہو چکا ہے بالکل آزاد مزاج ہو چکا ہے اور گھر میں حیران کرتے رہتا ہے، تو تاکہ وہ سیدھا رہے گھر میں، اس نیت سے آپ اس کو کوئی تعویذ پہنا دو یا کوئی ایسا وظیفہ پڑھ دو تو اس کی اجازت ہے، لیکن اس کو اپنے تابع کرنے کی نیت سے کہ وہ میرا غلام بن کر کے رہے اور یہ جورو کا غلام بن جائے، اس نیت سے اگر آپ تعویذ کروا رہے بیوی صاحبہ تو اس کی اجازت نہیں رہے گی۔ سمجھ رہے ہیں جی؟ شاہی مراد آباد کے شیخ الحدیث پہچانتے ہیں، کوئی شیخ الحدیث ثانی کوئی ہے، یہ سوال کیا تھا لیکن ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر مجھے حضرت تھانوی کی کتاب کا مطالعہ کا موقع بھی ملا تھا، پھر دوسری اور کتابیں بھی دیکھنے کا موقع ملا، تو وہاں یہ تفصیل موجود تھی۔ اب کون سی کتاب مجھے یاد نہیں، کافی ٹائم ہو گیا اور ابھی یاد آ گیا تو بتلا دیا آپ کو۔ یہی حکم رہے گا، سمجھ رہے، لیکن عامتاً ایسا ہوتا ہے، اس کا برعکس ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، عورتیں ہی کرتی ہیں، مردوں کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، مرد کو کوئی ضرورت ہوتی ہے بہت کم ہوتے، شاذ و نادر۔ چلیے وجہہ فوقیہ، چلو فی وجنتیہ، عزمت، بس ہو گیا ترجمہ۔ اس سلسلے میں ان چیزوں کو سمجھنا اور پڑھنا یہ تو ممدوح ہے، اس کی تو اجازت ہے۔ تو جتنی بات احادیث میں بتلائی گئی ہے اور جتنی چیزیں اللہ کے رسول نے تقدیر کے بارے میں ہمیں بتلائی اس پر ایمان لانا یہ ایمان کا جز ہے، اس پر تو کلام ہونا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ عقلی طور پر اس میں زیادہ خود قرید کرنا، چونو چرا کرنا یہ انسان کو ضلالت اور گمراہی تک پہنچا دیتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول نے صحابہ سے وعدہ لیا اور عزم لیا کہ آئندہ اس طریقے کا تنازع نہیں کریں گے۔ بس یہ پورے حدیث کا خلاصہ ہے۔ چلیے آگے، جلدی جلدی ختم کرنا ہے نا سب۔
قبضتی قبضانی. چلیے والخبیث وبین ذالک اور اس کے درمیان یعنی ساولا. سفید اور سیاہ کے درمیان کون سا رنگ ہوتا ہے؟ ساولا. چلیے جیسے زبیر. چلو وبین ذالک وہ کس میں ہے؟ وبین ذالک میں. اور بنگالی کہاں ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا کہ اللہ نے تمام روئے زمین سے ایک مٹھیلی مٹی کی اور اس سے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. یعنی یہاں پر ان جمیع الارض سے مراد وہ تمام روئے زمین جہاں لوگ بستے ہیں وہ مراد ہے، اور جہاں انسان کی آبادی نہیں ہے وہ مراد نہیں ہے. اس لیے وہاں کی زمین کیسی ہے یعنی وہ انسانوں کو معلوم نہیں ہے، اور بہت ساری ایسی زمین ہے جہاں کوئی بستا نہیں ہے. خیر، تو یہاں پر ان جمیع الارض سے مراد پوری دنیا سے نہیں بلکہ جہاں انسان آباد ہے بستے ہیں. تو اس جگہ ہر اس جگہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی تھوڑی مٹی لی اور پھر اس سے خمیرہ آدم علیہ السلام کو بنایا اور پھر اس سے آدم علیہ السلام کی اولاد بنی. اس حدیث میں کیا بتلانا چاہ رہے کہ جہاں آدم علیہ السلام کا پیدا ہونا تقدیر میں لکھ دیا جا چکا ہے، اسی طریقے سے بنی آدم کا پیدا ہونا اور اس کے الوان اور طبائع بھی تقدیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ یہ فلاں بندہ آدم کی پشت سے فلاں رنگ میں اور فلاں مزاج کے ساتھ پیدا ہوگا. یعنی اس لیے یہ صاحب اس شکل میں جو پیدا ہوئے ان کا جو مزاج ہے زیادہ بولنے کا اور بے وقت بولنے کا، بے محل بولنے کا، تو یہ ساری چیزیں پہلے ہی سے تقدیر میں لکھ دیا جا چکا ہے کہ یہ ایسے مزاج کا ہوگا، الجھلول مزاج کا ہوگا یعنی اور سیاہ رنگ کا ہوگا. یہ بھی آپ کی تقدیر میں پہلے سے لکھ دیا گیا ہے. الجھلول سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے؟ چلو یہ آپ کے اوصاف بیان کر رہا ہوں، آپ کے اوصاف حمیدہ. جی تو یہ سارے حضرت کے اوصاف حمیدہ یعنی کالا ہونا، الجلول ہونا، یعنی صوفی مزاج ہونا، ٹھیک ہے، اور پس پشت گالی دینا کبھی کبھار مجھے، یعنی یہ ساری چیزیں پہلے ہی مقدر میں لکھ دیا گیا ہے کہ وہ ایسے رنگ کا ہوگا. تو تقدیر میں صرف انسان کی پیدائش نہیں ہے بلکہ اس کے الوان اور اس کے طبائع کو بھی لکھ دیا گیا ہے تقدیر میں، یہ بھی محفوظ ہے اس میں، یہ بتلانا چاہ رہے ہیں. اچھا، پھر تمام روئے زمین سے آدم علیہ السلام کے خمیرے کو لے کر کے اس کو پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بالکل واضح ہے، یعنی کہ ہر زمین پر جہاں لوگ بستے ہیں وہاں سے تھوڑی تھوڑی مٹی لی گئی، اس سے خمیرہ تیار کیا گیا ہے، پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، پھر اس سے ان کی نسلیں پھیلی ہے. تو اب بعضوں میں جو زمین کا حصہ غالب ہوا، چونکہ اس میں مختلف زمینیں اور مٹی تھے آدم علیہ السلام میں، تو سب انسانوں میں یہ مٹی کے متعدد قسم منقسم ہو گئی، اور جس میں جو زمین کی قسم غالب آ گئی وہی رنگ اس میں بھی آ گیا اور وہی مزاج بھی اس کے اندر آ گئے. جس طرح زمین کے مختلف الوان ہیں اسی طریقے سے زمین بھی مختلف طبائع کے ہیں، کچھ زمین نرم ہے، کچھ سخت ہے، کچھ متوسط ہے. تو جس طرح زمین کے الوان انسان پر غالب آئے تو اسی طریقے سے زمین کے جو طبائع ہیں وہ بھی انسان پر غالب آ گئے. تو اگر آپ کا مزاج نرم ہے تو سمجھ لو کہ آپ کسی نرم زمین کی مٹی سے پیدا کیا، آپ کا خمیرہ اسی مٹی سے بنایا گیا ہے، یا وہ طبیعت زمین کے آپ کے اندر غالب آ چکی ہے. اور کالے ہو تو سمجھ لو کہ کہیں کالی مٹی ہوگی تو وہاں سے آپ کو بنایا گیا ہے. یعنی بنگال کے لوگ بہت کالے ہوتے ہیں، وہاں کی زمین کالی ہے، بڑے وحشی اور جنگلی ہوتے ہیں. آسامی، منی پوری لوگ، ایم پی والے ہیں، کوئی ایم پی والا خونکار لوگ ہوتے ہیں. بہت جذبات علم سے کہتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر
اپنی مخلوق کو ظلمت میں پیدا کیا، فَأَلْقَى عَلَيْهِم مِّن نُورِهِ، پھر اپنے نور کو ان کے اوپر ڈالا، جس کو یہ نور پہنچا تو وہ ہدایت پالی، اور جس کو یہ نور نہیں پہنچا وہ گمراہ ہو گیا۔ جی اس حدیث میں کیا بتلانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق انسانی کے وقت، یہاں پر خلقن سے مراد مخلوق، اور مخلوق سے مراد جن و انس نہ کہ ملائکہ، تو جب اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا ظلمت میں، اندھیرے میں، تو اس میں سے ظلمت میں ان کو پیدا کرنے کے بعد اپنے نور کی جھلک ان کے اوپر ڈالا، تو جس کو یہ نور اور روشنی پہنچی وہ ہدایت یافتہ ہو گیا، اور جس کو یہ روشنی نہیں پہنچی وہ گمراہ ہو گیا۔ یعنی یہ بات اللہ نے پہلے ہی سے کر دیا تھا۔ اچھا، یہاں پر ظلمت سے مراد کیا ہے؟ حالانکہ ما قبل میں آپ نے یہ پڑھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مخلوقات اور انسان کو فطرت پر پیدا فرمایا۔ یہاں پر حدیث میں آ رہا ہے کہ ظلمت میں پیدا کیا ہے، تو دونوں میں تعارض ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر ظلمت سے مراد نفس امارہ کی تاریکی، اور وہاں مراد فطرت سے مراد قبول اسلام کی صلاحیت، قبول حق کی استعداد اور صلاحیت، اور قبول حق کی صلاحیت نفس امارہ دونوں کا اجتماع ہو سکتا ہے، یعنی روحانی اور نفسانی دونوں چیز ایک انسان میں اور ایک شخص میں جمع ہونا ممکن ہے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے خود کہا کہ میں نفس امارہ سے بری ہوں، اس سے پناہ چاہتا ہوں، تو معلوم ہوا کہ انسان کے اندر نفس امارہ کے ساتھ ساتھ قبول حق کی صلاحیت موجود ہے، دونوں میں کوئی تعارض موجود نہیں۔ اور بعضوں نے کہا کہ یہاں پر ظلمت سے مراد قوت عقلی اور قوت بہیمہ مراد ہے، بہیمیہ، قوت عقلیہ اور قوت بہیمیہ مراد ہے۔ اب حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ انسان کے اندر قوت بہیمیہ موجود ہے، لیکن جس پر اللہ نے اپنی خصوصی رحمتیں اور اپنے نور کی جھلک کو اس کے اوپر ڈالا، تو وہ قوت عقلیہ کی بنیاد پر صحیح راستے پر آ گیا اور سیدھے راستے پر آ جاتا ہے۔ اور بعضوں نے کہا کہ یہاں پر قوت نفسانی اور قوت شہوانی مراد ہے، کہ اللہ نے انسان کو قوت شہوانی کی ظلمت میں پیدا فرمایا، لیکن جب اللہ نے اس کے اوپر اپنا نور ڈالا تو وہ قوت شہوانی سے نکل کر کے قوت ملکوتی میں چلا گیا، اس کے اندر فرشتوں جیسے صفت پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ صحیح راستے پر آ جاتا ہے۔ اور بعضوں نے کہا کہ یہاں پر ظلمت سے مراد جہالت، اب حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے انسان کو جہالت کی حالت میں پیدا فرمایا، لیکن جب اس پر اپنے نور کو ڈالا تو وہ جہالت سے نکل کر کے ہدایت اور معرفت کے راستے پر چل پڑا۔ چلیے آگے۔ یہ ہو گیا ہے، چلو آگے نیچے والی روایت ہو گیا ہے نا، یہ ترجمہ بھی اور مطلب بھی۔ ریشتن کے معنی پر اور فلات کے معنی کھلا ہوا میدان، یعنی بھی ارضی فلاتین کا ترجمہ ہوگا چتیل میدان، اور زہرن کے معنی اوپر اور بطن کے معنی نیچے، اور لام یہ علاقے معنی میں ہے، زہرن الا بطن، زہ اوپر اور الا بطن نیچے، اوپر سے نیچے کی طرف۔ ٹھیک ہے، جو ترجمہ آپ نے کیا وہ غیر واضح ہے، یعنی ہوا اس کو اوپر سے نیچے کی طرف پلٹتی رہتی ہے اس پر کو، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پرندے ہوتے ہیں ان کے پر جب چتیل میدان میں پڑا ہوا ہو تو ہوا کبھی ادھر اور کبھی ادھر لے جاتی ہے، اس کا کوئی مستقل رخ نہیں ہوتا ہے پر کا۔ تو کیا بتلانا چاہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انسان کے قلوب پر کی طرح ہے، یہاں پر
ماقبل میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ اللہ کے قبضہ قدرت میں تمام انسانوں کے قلوب کامل طور پر ہے، یعنی ذات الہی انسان کے قلوب کا متصرف ہے، اللہ جیسے چاہے اس میں تصرف کر سکتے ہیں۔ تو اسی تصرف کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ جس طریقے سے ایک پر کو یا ایک معمولی سے ورق کو ہوا کو پلٹنے میں کوئی وقت نہیں لگتا، بلکہ ہوا جیسے چاہے جس رخ میں چاہے اس پر کو پلٹا سکتا ہے، تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی انسان کے قلوب کو جیسے چاہے پلٹا سکتے ہیں، اس میں اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ چلیے چار چیزوں پر ایمان لانے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ ایک تو لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا اور اللہ کے رسول کی رسالت کی گواہی دینا، اور موت اور بعث بعد الموت پر ایمان لانا، اور چوتھی چیز ایمان بالقدر۔ اس حدیث کا یؤمن بالقدر سے ربط ہے، ٹھیک ہے، یؤمن بالقدر، اور اوپر والی جو حدیث ہے لا یؤمن، یہ مثل القلب کریشۃ بارض فلاۃ یقلبها الریاح، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی نے کو کامل تصرف حاصل ہے تمام دلوں پر۔ تو جو ماقبل کی جو روایت آ چکی ہے کہ رحمان کے دونوں انگلیوں کے درمیان انسان کے قلوب ہے، تو وہاں ہم نے بتا دیا کہ اس حدیث کا ترجمۃ الباب سے کس طرح ربط ہے، تو یہاں پر بھی وہی ربط رہے گا اوپر والی حدیث میں، وہاں دیکھ لیا جائے۔ اور اس سے پہلے والی جو روایت ہے ومن اخطأ ضل فلذلك اقول جف القلم على علم اللہ، یعنی آخری جو لفظ ہے علی علم اللہ کہ قلم خشک ہو چکا ہے اللہ کی تقدیر کو لکھ کر کے، تو اس لفظ سے ترجمۃ الباب کے ساتھ مناسبت ہے، آخری لفظ، تو تمام حدیث میں میں نے بتلا دیا ہے کہ کہاں کہاں کس لفظ کا حدیث کے کون سے لفظ کو ترجمۃ الباب کے ساتھ مناسبت ہے۔ اچھا، اس میں جو چار چیزوں پر ایمان لانے کا حکم کہا گیا ہے اس حدیث میں، یہ بالکل واضح، جس پر کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر ماقبل میں مفصل کلام ہو چکا ہے۔ البتہ ایک چیز جو یہاں پر قابل کلام ہے وہ یہ ہے کہ موت پر ایمان لانا، یعنی موت پر تو کفار بھی ایمان لاتے یعنی مانتے ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، اس لیے آپ نے سنا ہوگا کہ تمام چیزوں میں اختلاف ہے، لیکن موت ایک ایسی چیز ہے جس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے، تو موت ہی پر تو سبھی ایمان لاتے اور سبھی موت کو مانتے ہیں، تو پھر خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موت پر ایمان لانے کا حکم کیوں دیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر موت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی اور موت دینا یہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس سے ان کفار، فلاسفہ اور سائنسداں کی تردید ہے جو موت کو تو مانتے ہیں لیکن موت کی علت مانتے ہیں فساد مزاج، یعنی انسان کے مزاج کا خراب ہو جانا، اس کی طبیعت کا خراب ہو جانا۔ تو جتنے بھی کفار ہیں یا فلاسفہ یا سائنسداں ہیں موت کو حقیقی تو مانتے ہیں، لیکن موت کی وجہ کیا مانتے ہیں، علت کیا مانتے ہیں کہ فلاں کی طبیعت خراب ہو گئی یا فساد مزاج ہو گئی اس لیے فلاں مر گیا، تو موت کے وقوع اور عدم وقوع کی علت فساد مزاج مانتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ موت کے وقوع اور عدم وقوع کی حقیقی علت اور وجہ کیا ہے، ذات الہی، یہ سب اللہ کے قبضے میں۔ تو اس طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موت پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ ہاں، اتنی بات تو کہی جا سکتی ہے کہ فساد مزاج اور طبیعت کا خراب ہونا، بیمار ہونا، یہ سبب موت ہے، علت حقیقی ذات الہی ہے، اور سبب ظاہری
فساد مزاج اور طبیعت کا خراب ہونا، اگر فساد مزاج ہی حقیقی علت ہے تو بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ صحیح اور تندرست ہونے کے باوجود وہ مر جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ بالکل بیمار پڑے ہوئے ہیں لیکن اچانک صحیح اور تندرست ہو جاتے ہیں اور زندہ ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص کا واقعہ ہے کہ وہ اپنے دو دوستوں کو ملنے گیا عیادت کے لیے، ایک بالکل بیمار تھا اور ایک بالکل صحیح اور تندرست ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ جو تندرست شخص ہے کل وہ اس کی چھٹی ہو جائے گی، اور دوسرا ہے کہا کہ کل تک اس کے زندہ رہنے کا کوئی امکان نہیں، کوئی امید نہیں ہے۔ دوسرے دن اس کا برعکس ہوا، جس کے بارے میں امید تھی کہ وہ اچھا ہو گیا تو وہ مر گیا، اور جس کے بارے میں یہ امید تھی کہ وہ مرنے والا ہے تو وہ زندہ ہو گیا، بالکل صحیح ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ موت کی حقیقی علت فساد مزاج اور بیمار ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ کچھ اور ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ذات الہی ہی موت کی حقیقی علت ہے، لیکن جب کوئی مرتا ہے تو انسان اسباب کی طرف موت کو منسوب کرتا ہے، اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتا۔ اس وجہ سے عامةً جب بھی کوئی کسی کی وفات ہوتی تو انسان کہتا ہے کہ بیمار تھا اس لیے مر گیا، یا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے مر گیا، یا فلاں چیز کی وجہ سے مر گیا، یا ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مر گیا۔ عامةً جب کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی تو آخری حل کیا ہے؟ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مر گیا، بالکل صحیح تندرست ہے، کوئی بیماری نہیں، لیکن اچانک صبح جب اٹھا تو مرا ہوا پایا گیا۔ جیسے کبھی کئی ایسے فلم اسٹار کے بارے میں آ رہے واقعات ہیں کہ بالکل صحیح تندرست ہے، جب صبح میں اٹھا تو مرا ہوا ہے، تو کہا ہارٹ اٹیک ہے۔ تو ہم اسباب کی طرح موت کو منسوب کرتے ہیں، یعنی کوئی شخص کوئی مومن موت کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتے۔ کافر تو کرتے ہی اسباب کی طرف، لیکن مومن بھی اس کی نسبت کہاں کرتے ہیں؟ یہ اسباب کی طرف یہ میں نے بہت سال کہیں پڑھا یا سنا تھا، وہ کون سی کتاب میں مجھے یاد نہیں ہے، البتہ یہ یاد ہے کہ یہ قول امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں موت کو اسباب کی طرف اس لیے منسوب کیا کہ اگر ظاہری طور پر اللہ کی طرف موت کو منسوب کیا جاتا اور تمام لوگوں کو اس بات پر مجبور کیا جاتا کہ موت ہی کی طرف اس کو موت کو اللہ کی طرف منسوب کیا جاوے، تو ہو سکتا ہے کوئی الحاد اور کفر میں مبتلا ہو جاتا، وہ اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے مرنے کو برداشت نہیں کر پاتا اور اللہ کے بارے میں کچھ غلط سلط جملہ کہہ دیتا، تو یہ اس کے کفر کا اور الحاد کا سبب بنتا۔ اس وجہ سے امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ نے موت کو اسباب کی طرف منسوب کیا، بلکہ لوگوں کے دل و دماغ میں اسباب موت کو اتنا غالب کر دیا کہ جب کوئی مرتا ہے تو سب کی نظر سبب پر ہوتی ہے، اس کی نظر حقیقی مالک اور علت حقیقی پر ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہمارے دل و دماغ پر اسباب کے پردے کو ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے ہماری نظر اس حقیقی علت پر نہیں جاتی، اور پبلک کو یہ سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ورنہ پھر لوگ واویلا کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں جب کوئی مرتا ہے تو عورتیں کس طرح واویلا کرتی ہے، ہائے کیا ہو گیا، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، پھر اپنی چوڑیاں توڑ دیتی ہے، یوں میں تو برباد ہو گئی، لوٹ گئی، اور اپنے بال بکھر دیتی ہے، اور معلوم کیا کیا حرکتیں کرتی ہیں۔ وہ تو اچھا ہوا کہ ان کے پردوں پر اسباب ہے، ورنہ وہ اللہ کو کوس کیا ہے کہ اللہ تو ہی ملا میرے شوہر کو اٹھانے کے لیے، یہ فلاں کا معلوم کیا کیا گالی دیتے اللہ کو۔ سمجھ میں آیا؟ تو وہ امام غزالی بتلانا چاہتے ہیں۔ چلیے، تو حدیث میں یہ بتلانا چاہ رہے کہ حقیقی علت موت کی ذات الہی ہے، لیکن اللہ نے موت کو اسباب کی طرف منسوخ کر دیا۔ اب کیوں منسوخ کر دیا ہے؟ وہ امام غزالی کا قول میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو شراح نہیں بیان کرتے ہیں بلکہ دیگر حضرات اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرح کوئی حتمی پیمانہ نہیں ہے جس کی وجہ سے حدیث کو حل کیا جا سکے۔ آپ کو اپنا علم وسیع کرنا پڑے گا حدیث کو سمجھنے کے لیے، ہر میدان میں آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی، ہر کتاب کا مطالعہ آپ کو کرنا پڑے گا، تب جا کر کے حدیث کو کما حق کہو سمجھ سکتے ہیں اور سمجھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اسی وجہ سے کسی خاص پس منظر میں نے اس کو کہا تھا کہ تفسیر پڑھا لینا آسان ہے، حدیث اس پڑھانا زیادہ مشکل ہے۔ تفسیر پڑھا لینا آسان
یہاں پر مرجئہ سے مراد فرقہ جبریہ، یعنی فرقہ جبریہ کا ذکر قبل میں آ چکا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور ہے، مجبور محض ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اور قدریہ کس کو کہتے ہیں؟ اس فرقہ کو کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ مخلوق ہر اعمال پر قادر ہے، اس کو ہر عمل پر قدرت ہے۔ میں نے پہلے بتا دیا کہ ان کے اسم اور نام سے ہی اس فرقے کا مطلب پتہ چل جاتا ہے۔ جبریہ جو مانتے ہیں کہ انسان مجبور ہے، اور قدریہ جو مانتے ہیں کہ انسان قادر ہے اپنے اعمال پر۔ یہ وجہ تسمیہ بھی ہو گئی دونوں کی، جبریہ اور قدریہ کی۔ اور شروع بالکل انما الاعمال بالنیات کی جب حدیث چل رہی تھی، وہاں یہ حدیث جبرائیل میں وہاں مرجئہ کا ذکر آیا تھا، تو وہاں بھی میں نے بتایا کہ مرجئہ یہ ارجاء سے ہے، جس کے معنی پیچھے ڈال دینا، کسی چیز کو پس پشت اور پیچھے کر دینا۔ اب چونکہ یہ انسان کو پیچھے کر دیتے اور کہتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے تقدیر کے سامنے، اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ اعمال کو پیچھے ڈال دو اور کسی نیک کام کی ضرورت نہیں ہے، بس کلمہ لا الہ الا اللہ کافی ہے جنت میں دخول کے لیے۔ اس لیے اس فرقے کو کیا کہتے ہیں؟ مرجئہ۔ اور یہاں پر مرجئہ سے مراد فرقہ جبریہ۔ ٹھیک ہے جی، کیا کہنا چاہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری امت میں دو ایسے فرقے ہیں جس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ ایک ہے فرقہ جبریہ جو کہتے ہیں کہ انسان تقدیر کے سامنے مجبور محض ہے، اور ایک ہے فرقہ قدریہ جو یہ کہتا ہے کہ انسان اپنے تمام اعمال کا خالق ہے۔ اب یہ دو فرقے کافر ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں دو قول ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ہاں کافر، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس لہما فی الاسلام نصیب، کہ ان کا کوئی حصہ نہیں اسلام میں، اس لیے جب ان کا حصہ ہی نہیں ہے اسلام میں تو وہ کیا ٹھہرے؟ کافر ٹھہرے۔ لیکن بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں پر ان کے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا، بلکہ ان کو بدعتی اور گمراہ کہا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ صنفانی من امتی، اپنی طرف اس کی نسبت کی، یہ میری امت میں سے ہے، تو معلوم کہ ابھی بھی یہ امت میں شامل ہے، تبھی اللہ کے رسول نے کہا من امتی۔ پھر اب سوال یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول نے فرقہ جبریہ اور فرقہ قدریہ کو اپنی امت میں کہا کہ یہ میری امت میں شامل ہے، تو پھر یہ کہنا کہ ان کا اسلام میں کوئی حصہ، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں جو کامل حصہ ان کو ملنا چاہیے وہ ان کو نہیں ملے گا، بلکہ اسلام کا کامل حصہ کیا ہے کہ انسان مکمل طور پر اللہ اور رسالت پر ایمان لائے اور تقدیر پر بھی ایمان لائے کامل طور پر۔ اب یہ کافر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ دونوں تقدیر کو مانتے ہیں، لیکن تقدیر کو سمجھنے میں ان سے اجتہادی غلطی ہوئی، اور آپ نے پڑھا کہ اجتہادی غلطی میں کفر کا فتویٰ نہیں لگتا ہے، کفر کا فتویٰ نہیں لگتا ہے۔ تو یہاں پر ان سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے کہ کفر، انہوں نے تقدیر کو عقل کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے یہ فرقہ گمراہ ہو گیا۔ امام علیہ فرماتے ہیں یہ روایت، یہ حدیث غریب ہے۔ یہاں پر غریب سے مراد ضعیف، یہاں پر غریب سے مراد کیا ہے؟ ضعیفن کے معنی میں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ غریب کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ میں نے مقالوں میں بتلا دیا، لیکن یہاں پر غریبن سے مراد کیا ہے؟ ضعیفن کے معنی میں ہے۔ اس حدیث میں نہیں، وہاں دیکھنا پڑے گا، اس میں بھی دیکھ لینا، لیکن تفصیلی کلام وہاں موجود ہے شروع حدیث میں، اس حدیث میں بھی دیکھ لینا۔ چلیے جی، تو یہ حدیث کا مطلب ہے۔ اچھا، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ حدیث غریب ہے، یعنی ضعیف ہے، لیکن ترمذی شریف میں خود اس حدیث کے متعلق لکھا ہے کہ ھذا حدیث غریب حسن، انہوں نے حسن کا بھی اضافہ کیا ہے۔ امام ترمذی نے خود اپنی کتاب میں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد حسن کا اضافہ بھی کیا ہے۔ حسن کا اضافہ کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ دیگر صحابہ سے بھی منقول ہے، تو جب ایک ہی حدیث متعدد طرق اور متعدد صحابہ سے منقول ہے تو وہ غریب ضعیف کے درجے سے نکل کر کے حسن کے درجے میں آ جاتا ہے۔ لہذا متعدد طرق سے یہ روایت مروی ہے، متعدد صحابہ سے، اس لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن کا بھی اضافہ کیا ہے۔ تو اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ جب امام ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے تو
صاحب مشکات کو حسن کا اضافہ کرنا چاہیے تھا، حالانکہ انہوں نے اس کا اضافہ نہیں کیا. اور کیا کہ رواہ ترمذی، امام ترمذی روایت کیا ہے، وقالا، اور کہا کہ یہ حدیث غریب ہے. تو انہوں نے حسن بھی کہا ہے، تو ان کو کہنا چاہیے کہ نہیں؟ تو یہ تو خیانت ہوئی کہ ان کی ایک ہی بات کو لے کر کے یہاں پر نقل کر دیا، اور دوسری بات جو انہوں نے نقل کی تھی حسن اس کو ذکر نہیں کیا. تو یہاں پر خیانت نہیں ہے. اس لیے خطیب تبریزی نے صرف ابن عباس کی روایت سے نقل کیا ہے. تو ابن عباس کی جو روایت ہے ان سے جس طرق سے یہ روایت مروی ہے اس سے تو صرف یہ کیا ہے، غریب ہی رہے گی. ہاں دیگر طرق اور سند کو اور اسناد کو اور دیگر صحابہ کو دیکھتے ہیں تو پھر اس حدیث کو حسن کے درجے میں رکھا جاتا ہے. تو امام ترمذی نے جو حسن کو نقل کیا ہے وہ کس بنیاد پر ہے کہ ان کے سامنے دیگر روایات بھی ان کو مد نظر رکھتے ہیں، انہوں نے غریبوں کے بعد حسن کا بھی اضافہ کیا ہے. جبکہ یہاں پر صاحب مشکات نے صرف ایک ہی راوی ابن عباس سے اس حدیث کو نقل کیا ہے. یعنی یہ فرق ہے تفسیر میں اور حدیث میں، وہاں اس طرح کا کلام نہیں ہوتا ہے. چلیے، اس لیے میں نے کہا وہ آسان ہے اور یہ مشکل ہے. پھر یہاں پر راوی کیا ہے کیا نہیں ہے وہ بھی ہوتا ہے، وہاں کچھ بھی نہیں، بس فلاں نے کہہ دیا اور دکھانے کے اس کا بہت مزہ آتا ہے. صرف کہہ دو کہ فلاں نے کہہ دیا، فلاں نے کہہ دیا، مشکل سے مشکل نام ترین کہتے جاؤ، یعنی بہت اچھا لگتا ہے بولنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میری امت میں دو عذاب نازل کیا جائے گا. ایک عذاب ہے خسف اور مسک. خسف کے معنی زمین میں دھسا دینا، اور مسک کے معنی چہرے کو بدل دینا جانوروں سے یا کسی اور بدنما شکل میں، جیسے کہ بنو اسرائیل کے چہرے کبھی بندروں سے اور کبھی کسی اور شکل میں بدل دیے گئے تھے. تو اس امت میں جو تقدیر کو نہیں مانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہرے کو بدل دیں گے یا ان کو زمین میں دھسا دیں گے. دونوں عذاب میں سے کسی نہ کسی عذاب میں ان کو مبتلا کر دیں گے. لیکن یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے، وہ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے یہ حدیث بارہا سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے ایک خصوصی دعا مانگی تھی، جس میں سے ایک دعا تھی کہ میری امت میں مسک اور خسف کا عذاب نازل نہ ہو، اور تیسری دعا کی تھی جو آپ نے سن لیا ہوگا پڑھ لیا ہوگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تو اللہ کے لیے یہ دعا مانگ رہے کہ ماقبل والی شریعت میں ماقبل والی امتوں میں مسک اور خسف کا عذاب بہت عام تھا، یعنی کچھ کو تو سب کو دھسا دیا گیا زمین، یا تو کچھ کو تو پوری ان کی شکل بدل دی گئی. تو جب نبی کو یہ معلوم ہوا تو اللہ کے رسول نے فوراً اللہ سے دعا کی کہ میری امت کو مسک اور خسف کے عذاب سے محفوظ رکھنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی اس دعا کو قبول فرمایا. اور تیسری جو دعا کی تھی کہ عمومی عذاب یعنی امت پر نازل نہ کیا جائے، یعنی امت کو ایک ساتھ ہلاک نہ کیا جائے. ماقبل جو امتیں تھیں سب کو ایک ساتھ ہلاک کر دیا، جس کی وجہ سے کوئی بھی نہیں بچا تھا. قوم لوط وغیرہ تو واقعات آپ سنتے ہوں گے قرآن پاک میں. تو اس دعا کو اللہ نے قبول کر لیا اور اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ اطمینان رکھیں آپ کی امت میں مسک، خسف اور عمومی عذاب نازل نہیں ہوگا. تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی یہ دعا قبول ہوئی، اور یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ اس امت میں مکذبین بالتقدیر، تقدیر کو جھٹلانے والے پر خسف اور مسک کا عذاب نازل ہوگا. تو دونوں حدیث میں تعارض اور تناقض ہے. یہ بھی فرق ہے تفسیر اور حدیث میں. وہاں کم تعارض ہوتا ہے، یہاں پر زیادہ ہوتا ہے، جگہ جگہ پر وہاں بھی ہوتا ہے لیکن کم، ٹھیک ہے، کم ہوتا ہے. جی تو اس کا جواب کیا ہے کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلانا چاہ رہے تھے کہ میرے زمانے کے قریب جو لوگ موجود ہوں گے اور وہ مکذبین بالقدر ہوں گے وہ مسک اور خسف سے محفوظ رہیں گے، لیکن میرے بعد جو لوگ مکذبین بالقدر ہوں گے، میرے زمانے کے بعد جو لوگ مکذبین بالقدر ہوں گے وہ خسف اور مسک کے عذاب میں مبتلا ہوں گے. اور اپنے منطق اور شرح تہذیب میں پڑھا کہ تعارض اور تناقض کے لیے وحدت زمان کا ہونا ضروری ہے. اختلاف زمان سے تناقض اور تعارض ختم ہو جاتا ہے. اب فائدہ ہوا شرح تہذیب اور منطق پڑھنے کا. جی تو یہاں پر وحدت زمان نہیں بلکہ اختلاف زمان ہے، اور جب اختلاف زمان رہا تو اب کوئی تعارض اور تناقض نہیں رہا. بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہاں پر مسک اور خسف سے مراد حقیقی مسک اور خسف مراد نہیں ہے بلکہ باطنی مسک اور خسف مراد ہے. خسف سے مراد ذلت ہے اور مسک سے مراد قلب کی تاریکی. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو شخص تقدیر کا انکار کریں گے اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں میں تاریکی ڈال دیں گے اور ان
جس کی وجہ سے وہ گمراہی کے راستے پر چل پڑیں گے اور جہنم کے دہانے پر پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو ظاہری بات ہے جو لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں تو وہ ذلیل ہو جاتے ہیں، وہ ذلیل ہو جاتے ہیں، تو یا تو اللہ ان کو ذلیل کر دیں گے یا پھر وہ جہالت کے راستے پر چل پڑیں گے. تو یہاں پر خسف سے مراد کیا ہے؟ ظلمت، یعنی ظلمت، یعنی ذلت، معاف کیجیے گا، خسف سے مراد ذلت، یعنی اور مسک کا معنی ہے قلب کی تاریکی، قلب کی تاریکی جس کو کہتے ہیں قساوت قلب، دل کا سخت ہو جانا. اور بھی بہت کچھ کہا گیا ہے لیکن یہ غالباً 2 قول کافی ہیں. اور دوسرا قول جاننا ہے؟ چلیے. جی ایک منٹ، ایک بات رہ گئی. رواہ ابو داؤد و روا الترمذی نحوہ، اور امام ترمذی نے اس کے معنی روایت کی. یوں نہیں کہا کہ امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا، بلکہ کیا کہا؟ اس کے معنی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ترمذی شریف میں یہ جو روایت ہے وہاں قذفون کا بھی اضافہ ہے. قذفون کے معنی پتھراؤ سے ان کو ہلاک کر دینا، یعنی اوپر پتھر برسائے جائیں گے پھر وہ ہلاک ہو جائیں گے. اس کو فصل 40 میں صاحب کتاب نے بیان کیا، وہاں دیکھ لیا جائے گا. تو کہا کہ اس کے معنی روایت کیا ہے. یہ امانت داری کی علامت ہے، یعنی بیانی نہیں بلکہ الفاظ میں کچھ تبدیلی. اس نے کہا نہ ہوا اس کے معنی، مثلہ نہیں کہا. چلیے چلو چلو. قدریہ سے یہاں پر مراد فرقہ معتزلہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرقہ معتزلہ اس امت کے مجوس ہے. کیوں مجوس سے ان کے ساتھ تشبیہ دی گئی؟ اس لیے کہ مجوسی قوم خالق شر اور خالق خیر دونوں کو الگ الگ مانتے تھے. خالق خیر کو یزدان کہتے تھے اور خالق شر کو اہرمن کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ اہرمن کہتے تھے. تو اسی طریقے سے یہی حال معتزلہ کا، وہ کہتے ہیں کہ افعال خیر کا خالق بندہ ہے اور افعال شر کا خالق، افعال خیر کا خالق ذات الہی ہے اور افعال شر کا خالق بندہ ہے، جیسا کہ ماقبل میں اس کی تفصیل آ چکی تقدیر کے باب میں، بالکل شروع باب میں، باب القدر بالایمان میں. تو جس طریقے سے مجوس خالق شر اور خیر دونوں کو الگ الگ مانتے، تو اسی طریقے سے معتزلہ بھی اسی کے قائل ہے کہ خالق شر الگ ہے اور خالق خیر الگ ہے. اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس امت کے مجوس ہے. اب یہاں پر سوال یہ ہوگا کہ کیا یہ بھی کافر ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کے جنازے میں مت شریک ہونا اور نہ ہی ان کی عیادت کرنا. تو اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ معتزلہ پر کفر کا فتویٰ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مریضوں کی عیادت سے اور ان کے جنازے میں جو شریک ہونے سے منع فرمایا ہے بطور زجر اور توبیخ کے ہے کہ یہ لوگ یہاں پر تعویل کرتے ہیں، یعنی تعویل کرتے ہیں، اور ایسی تعویل جس میں خطا ہے، غلطی ہے، گمراہی اور ضلالت ہے. اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے ساتھ نشست کرنے سے منع فرمایا. اس سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ جو بدعتی ہے، جن کے عقائد غلط ہے اور جس میں اندیشہ ہے کہ ان کے عقائد کفر تک پہنچے، ان کی صحبت کو اختیار نہیں کرنا چاہیے. با الفاظ دیگر صحبت صالح درا کند اور صحبت طالع کند، یعنی کہ نیک لوگوں کی صحبت انسان کو نیک بنا دیتا ہے اور بروں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتا ہے. اس وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ درخت جس میں صحیح آم نہیں آتا ہے تو اس کے ساتھ اور دوسرے درختوں کو جو صحیح سالم جوڑ دیا جائے تو پھر وہ بعد میں جس کو آپ قلم بنانا کہتے ہیں پھر اس کا پھل کتنا عام آتا ہے. جب عام درختوں میں یہ حال ہے، غیر ذی شعور چیزوں میں یہ حال ہے کہ اس کو اگر بری چیز کی صحبت ملے تو وہ چیز برباد ہو جاتی ہے، اور اگر صحیح صحبت مل جائے تو وہ اچھے پھل لاتے. تو یہی حال انسانوں کا ہے. اسی وجہ سے آپ جلد ثانی میں پڑھیں گے کہ اللہ کے رسول نے کتوں کو ماننے کا حکم دیا، بلکہ صحابہ کے دلوں میں اتنی نفرت پیدا کی کہ ان کو قتل کرنے کا تک حکم دے دیا. اس سے وہ آپ نے روایت میں پڑھ لیا ہوگا، یہ شاید آ جائے گا. پڑھ لیا ہے جی. تو اتنی نفرت تھی کہ دور سے بھی نظر آتا تھا تو اس کو فوراً مار دیتے تھے. تو اب سوال یہ ہے کہ خنزیر نجس العین، وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے نفرت کی جاوے، لیکن قلب کے بارے میں مسئلہ متفق علیہ ہمارے یہاں کی نجس العین نہیں ہے. پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی نفرت کا اظہار کا حکم کیوں دیا؟ سمجھ میں آیا؟
ہاں اتنی بات تو سمجھ میں آ رہی کہ یہ وحی کی نازل ہونے کی اور محبت وحی اور مرکز وحی ہے، اس وجہ سے اللہ کے رسول نہیں چاہتے تھے کہ کتوں کو یہاں پر رہنے دیا جاوے، لیکن صحابہ مکہ سے بھی دور دیکھتے تھے، تب بھی اللہ کے رسول نے کہا کہ حکم دے دو، پھر وہاں کیوں ماننے کا حکم دیا تھا؟ مکہ میں تو سمجھ میں آ رہا، تو اس کا کیا جواب ہے؟ میں نے اس کو بہت سالوں تک تلاش کیا لیکن مجھے ملا نہیں۔ پھر جب دارالافتا کے زمانے میں پڑھ رہا تھا تو آپ کے مسائل اور ان کا حل مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے اس پر نظر پڑی، تو پھر اس حدیث کا حل اور اس پر جو تعارض ہو رہا تھا اس کا جواب مجھے مل گیا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو بھی اس کا جواب مل چکا ہوگا یا پڑھ لیا ہوگا یا بتلا دیا گیا ہوگا، جو بھی ہو۔ جی پڑھ لیا ہے، یاد نہیں جی، وہاں دیکھ کر کے پھر مجھے بتلا دینا کیا پڑھنا ہے۔ چلو ہاں، تو بس اس سے زیادہ آگے نہیں پڑھا ہے۔ برے جانوروں کی صحبت سے بھی منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ ان کے اثرات انسانوں کے اندر بھی آتے ہیں۔ کتا اگرچہ 1000 وفادار ہو اور وفاداری میں بے مثال اور بے نظیر ہو، لیکن اس کی سب سے بری عادت یہ ہے کہ وہ اپنے قبیلے کا خود نہیں ہوتا ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے، ان کے ایریے میں دوسرا کوئی کتا آ جائے تو فوراً وہ بھونکنا شروع کر دیتا ہے، لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اپنے قبیلے کا کبھی نہیں ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اپنے والوں سے بنا کر کے نہیں رکھتا ہے، ہمیشہ وہ لڑتے رہتا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے، ہے نا؟ تو اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد منع فرمایا تھا کہ ان کے ساتھ مت رہو، اس لیے کہ جانوروں کی صحبت بھی انسان کے اندر آتے ہیں۔ اور بکری کو پالنے کا حکم کیوں دیا انبیاء کو؟ اس طرح کہ بکری کی صفت انبیاء کے اندر آئے۔ ایک وجہ تو عام بیان یہ کی جاتی ہے کہ اس میں صبر اور تحمل آ جاوے، یہ عام وجہ بیان کی جاتی ہے، لیکن ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بکریوں کے اندر مسکنت ہے، ہر چیز کم خوراک پر اور گھاس پھوس پر راضی ہو جانا اور کہیں بھی مل جاوے سو جانا، ہے نا؟ اور نرمی بھی ہے ان کے اندر، نرمی بھی ہے اور نازک بھی ہے نا؟ تو یہی عادت انبیاء کے اندر پیدا کرنے چاہتے، وہ اصحاب انبیاء کے اندر پیدا کرنا چاہ رہے تھے، اس وجہ سے انبیاء کو بکری کو چرا گئے، دوسرے جانور نہیں چرا گئے۔ اونٹ بھی چرا سکتے تھے، دوسرے جانور بھی چرا جا سکتے، حالانکہ اونٹ بھی بہت مشہور ہے بھاگنے میں اور نافرمانی میں۔ اس وجہ سے آپ نے وہاں پڑھا ہوگا، کہا کون سی کتاب ہے عربی شاہروں میں، وہ تجوید کی کتاب پڑھتے ہیں نا آپ لوگ، خلاصۃ البیان، جی وہاں پڑھا ہوگا کہ علم کو ضبط کر لو، اس کو قلم سے لکھ لو، مکتوب کر لو، اس وجہ سے کہ وہ ایسا ہے جیسے کہ اونٹ، تو وہاں اونٹ سے کیوں تشبیہ دی؟ ہاں، حیات الحیوان میں علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تمام جانوروں میں نفرت پروری میں اور دشمنی میں اور بھاگنے میں سب سے فرسٹ نمبر پر اونٹ اور جمل ہے۔ بکری سے بھی زیادہ تیز ہے اور نفرت اور ضدی قسم کا ہے، پھر بھی کیوں نہیں چرایا گیا اس کو؟ اس لیے کہ اس کے اندر نفرت پروری اور انتقامی جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر اس کو پتا چل جائے کہ اس نے میرے ساتھ غلط کیا ہے تو آپ کی جان لے کر کے رہے گا، اتنا مشہور ہے اپنے انتقامی جذبے میں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس وجہ سے ان کو نہیں چرایا گیا اور بکری کو چرایا گیا، سمجھ رہے ہیں؟ تاکہ وہ اوصاف بھی آئے نبی کے اندر، سمجھ رہے جی؟ تو جانوروں کی صحبت بھی انسان کے اندر آتی ہے، تو جب کوئی آدمی فاسق اور فاجر اور بدعتی ہو تو اس کے ساتھ رہنے سے بدرجہ یہ اوصاف انسان کے اندر آتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے جنازے میں شریک نہیں ہونا ہے اور نہ ہی ان کی عیادت کرنی ہے جب وہ بیمار ہو جاوے، یہ فرض کفایہ ہے، عیادت کرنا کسی مریض کی اور جنازے میں شریک ہونا۔ تو جو چیز فرض کفایہ جس کے ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے اس سے منع کر دیا گیا ہے، تو دوسری چیزوں سے بدرجہ منع کیا جائے گا، لہٰذا ان کے ساتھ کھانا پینا، پکنک منانا ناجائز تو نہیں کہیں گے، لیکن احتراز کرنا بہرحال لازم اور ضروری ہے۔ جب مسلمان جس کے عقائد غلط ہے یا وہ ضلالت کے راستے پر چل پڑے ہیں، ان کے ساتھ رہنے سے اور ان کی صحبت اختیار کرنے سے اتنی شدت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی، تو پھر کفار کی صحبت اختیار کرنے میں کتنی شدت ہوگی آپ اس کا اندازہ کر لیں۔ آج یہ چیز عامةً ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے کہ ہم کافروں کی صحبت خوب اختیار کرتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ سب بھائی بھائی ہے، یہ صرف نعرے ہیں کہنے کے تاکہ فساد نہ ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام تمام مخلوقات کے ساتھ حسن کا حکم تو دیتا ہے، اچھے اخلاق کا حکم تو دیتا ہے، لیکن ان کو اولیاء اور دوست بنانے سے منع فرماتا ہے۔ قرآن بھی اس سے منع کیا ہے کہ ان کو اپنا اولیاء اور ولی اور دوست مت بناؤ۔ ہاں حسن اخلاق الگ چیز اپنی جگہ پر، لیکن دوستی، اب حسن اخلاق سے زیادہ ہمارے اندر دوستی ہے، یعنی کہ ان کے تہواروں میں شریک ہونا، ان کے ساتھ ملنا جلنا، کھانا پینا، یہ چیز عامتاً ہو گئی۔ ہاں سامری نے جب بت پرستی کو اختیار کیا تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ تھے جو ان کے ساتھ شریک ہو گئے، اور کچھ وہ لوگ تھے جو شریک نہیں ہوئے، خاموش رہے، لیکن پھر بھی ان کو کیا حکم دے کہ ان کو بھی قتل کیا جاوے۔ کیوں؟ کیوں؟ یہ عامتاً محدثین اور یہی سننے کو ملتا ہے، لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ خاموش رہ کر کے سامری اور اس کے متبعین کی صحبت اختیار کی، اور وہی صحبت کے اثرات ان کے اندر آ گئے، تو اس طرح اللہ نے حکم دیا کہ وہی اثرات ان کے اندر آ گئے، فتنہ آ کے پیدا ہو سکتا ہے، ان کو بھی قتل کر دو۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے اور نبی کا احسان ہے کہ ہمیں یہ حکم نہیں دیا گیا۔ اگر ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا تو اب تک ہم میں سے کئی قتل کر دیے جاتے ہیں، کوئی بچتا نہیں۔ سمجھ رہے ہیں جی؟ اور ایک بات یاد آ رہی ہے لیکن بات بہت طویل ہو جائے گی۔ اسی طرح نوح لوط علیہ السلام کی بیوی یعنی کافرہ مری اور ہلاک بھی ہوئی، تو کیوں ہلاک ہوئی؟ اور اس کو اسلام قبول کرنے کی توفیق نہیں ملی، حالانکہ اس کا شوہر لوط علیہ السلام، ان کے شوہر لوط علیہ السلام نبی تھے، نبی کی صحبت میں رہ کر کے بھی نور نبوت نصیب نہیں ہوا۔ کیوں؟ چلیے یہ چیزیں سوچنے کی ہوتی ہیں، یہ چیزیں سوچنے کی ہوتی ہے، اسے سوال آنے چاہیے۔ اس کو بھی میں نے بہت تلاش کیا، پھر ایک کتاب میرے بہن کو انعام میں ملی تھی جب وہ مکتب عربی سونگ پڑھ رہی تھی جوگوار میں، وہ مکمل نہیں کیا، عربی سونگ چاہتا کہ پڑھا، تو اس کو انعام میں کتاب ملی تھی النساء المبشرات بالنار، بہت اچھی کتاب ہے، میں نے اس پوری کتاب کا مطالعہ کیا تو وہاں مجھے یہ بات مل گئی تھی، بہت قیمتی انہوں نے باتیں لکھی ہے، اور پھر تمام جو محدثین یا مفسرین کے اقوال تھے ان کو نقل کرنے کے بعد انہوں نے اپنا تجزیہ پیش کیا ہے، تو انہوں نے جو تجزیہ پیش کیا ہے اپنا اس مصنف نے، داد دینے کی بات نہیں، ماننا پڑے گا، بہت علمی اور نقطی بات انہوں نے بیان کی، بہت پوائنٹ کے گہرائی کی بات بیان کی، وہاں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، کافی تفصیلی کلام ہے۔ چلیے پورا محاصر اور خلاصہ یہ ہے کہ ان معتزلہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ ان کی صحبت سے انسان کے اندر بھی یہ چیزیں آ سکتی ہیں، اس لیے ان کی عادت کے لیے بھی نہیں جانا ہے، اور نہ ہی جب وہ مرے تو ان کے جنازے میں نہیں جانا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کافر ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے منع فرمایا، بلکہ ان کی صحبت اختیار کرنے سے منع فرمایا۔ چلیے آگے۔ ہاں تجالسو، ان کے ساتھ صحبت اختیار نہ کر، اس کی پوری تفصیل اوپر آ چکی ہے، اب اس پر مزید کلام کی ضرورت ہے، لیکن تفاتیحہم یعنی فتاحتن سے اگر ماخوذ ہے، یعنی فتاحتن سے ماخوذ ہے تو اس کا معنی ہے وہی جو حضرت نے ترجمہ کیا قاضی اور حاکم بنانا، کہ ان کو حاکم نہ بناؤ، کیوں؟ اس لیے کہ حاکم بنائیں گے تو اب وہ اپنے باطل فرقے اور باطل عقائد کی اشاعت کرے گا۔ معلوم ہوا کہ کسی شخص کو امیر یا حاکم یا گورنر بنا رہے ہیں تو وہ نیک اور صالح ہو، نیک اور صالح ہو۔ ابھی مفتی امداد اللہ نے مجھے کچھ دن واٹس ایپ میں کچھ علماء کی جماعت تھی، وہاں سوال کرتے تھے افتاء کے، تو کہا کہ ہمارے یہاں بہار میں ایک مولوی صاحب پنچایت کے لیے کھڑا ہوا ہے، تو کیا اس کے پنچایت کے لیے کھڑا ہونا جائز ہے؟ مفتی امداد نے شاید سنایا بھی ہوگا آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے جی۔ تو وہاں جتنے بھی نالائق لچے لپھنگے ہیں ان کو تو آپ قاضی اور امیر اور پنچایت کا عہدہ دینا چاہتے ہو، لیکن اگر کوئی دیندار عالم آ جائے تو آپ کو برا لگتا ہے، اور پوچھتے وہاں مسئلہ کہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مولوی سے پیدا ہوا ہے، حدیث پڑھانے کے لیے ہے اور مدرسے میں تعویذ دینے کے لیے بس، اور اس کا کوئی کام نہیں ہے، حدیث بھی نہیں، وہ نہیں سمجھتے حدیث بدیث تفسیر کچھ نہیں سمجھتے، وہ کیا سمجھتے ہیں
کہ مولوی کا کام صرف قرآن پڑھانا ہے اور لکڑی مار کر کے بچوں کی مار کر کے تنخواہ لے لینا، اور اگر کوئی بیمار ہو جاوے تو تعویذ دے دے، اور اگر الٹا سیدھا کھا لے اور برے برے خواب آئے تو اس کی تعبیر دے لے، ہاں رات میں الٹا سیدھا بھر بھر کے پیٹ یہاں گلا تک آپ نے ابتدا بالکلام کیا ہے تو پھر وہاں اس کو وہی بیماری ہو جائے گی کہ دیکھیں وہ چاہتا ہے مجھ سے تعلق رکھنا، اس وجہ سے بار بار میرے پاس بات کرنے کے لیے آتا ہے اور اپنے آپ کو وہ صحیح سمجھنے لگتا ہے۔ اور ابتدا بالمناظرہ سے علامہ مظہر رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں منع فرمایا کہ اس لیے کہ وہ عقلی دلائل میں بہت ماہر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے سامنے والے کو دھوکے میں ڈال دیتے ہیں اور سامنے والا اس کے عقائد سے متاثر ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے مجھے مفتی سعید صاحب دامت برکاتہم کا واقعہ ابھی یاد آ رہا ہے رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ وہ کسی باطل فرقے کی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے تو ان کو استاد نے دیکھ لیا تو کہا کہ ان کا مطالعہ مت کرو، تو کہا کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تمہارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس سے متاثر اس کو سمجھ سکو۔ پھر حضرت فرماتے ہیں کہ تقریباً میرے فارغ ہونے کے 10-15 سال کے بعد حضرت نے مجھے اجازت دی کہ تمہارے اندر صلاحیت پیدا ہوگی کہ ان کی کتابوں کا مطالعہ کرو۔ جی بہت لمبا واقعہ، وہ سن لینا حضرت سے پورا۔ تو جب ان کی کتابوں کا یہ حال ہے کہ اس کا اثر ہمارے دلوں پر پڑتا ہے تو ان کے ساتھ رہنے سے اور مزید اثر پڑے گا، ان کے ساتھ کلام کرنے سے، مناظرہ کرنے سے اور مزید برے اثرات پڑتے ہیں۔ اسی وجہ سے ایک بزرگ کسی کے گھر میں گئے تو کہا کہ تمہارے گھر میں نحوست محسوس ہو رہی ہے، تو تمہارے گھر میں ایسی کون سی منحوس چیز ہے جس کی وجہ سے میرے دل پر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں پر نحوست پھیلی ہوئی؟ تو کہا کہ میرے گھر پر کوئی کتاب نہیں ہے، بس ایک تفسیر کی کتاب ہے اور کچھ نہیں، میرا پورا گھر خالی ہے۔ تو کہا کہ اچھا وہ تفسیر کون سی ہے؟ تو کہا کہ تفسیر کشاف ہے۔ تو کہا کہ اس کے مصنف معتزلی ہے، اسی وجہ سے تمہارے گھر میں نحوست پھیلی ہوئی ہے۔ اس لیے اس طرح کے جو مصنفین ہوتے ہیں اس کا بھی مطالعہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے تفسیر کشاف وغیرہ جیسی تفاسیر کی کتاب ہے اسے تھوڑا احتراز کرنا چاہیے۔ آپ لوگوں کو ابھی کچے آپ نابالغ ہیں اس میدان میں، یعنی کسی صحبت یافتہ شیخ کی صحبت میں رہو، پھر اپنا علم بڑھاؤ، اس کے بعد پھر جب ان کی طرف سے اجازت ملے تو ان کتابوں کا مطالعہ کرو، ورنہ ایسے لوگ عامتاً ضلالت اور گمراہی پر پہنچ جاتے۔ اور اس کی زندہ مثال ہمارے حضرت ندوہ کے سنا ہوگا، اللہ حفاظت فرمائے ایسی ضلالت اور گمراہی سے۔ اور ہمیشہ یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اس کو لازم پکڑنا مولوی صاحب، بہت ضروری ہے۔ کب کس کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے کچھ پتہ نہیں، اور وہ حدیث بھی پیچھے آ گئی، پوری زندگی اچھے کام کرتے رہتا ہے، پھر ایسا کام کر لیتا ہے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ مقام خوف ہے، خاص طور پر اس فتنے کے دور میں۔